کروڑ کا بجٹ بھی لے کر کے آ گئے. آپ کیوں یہ چاہتے ہیں؟ آپ کو مدرسوں کی کردار کا پتا ہے کہ مدرسوں نے کیا کیا ہے. میں نے ان کے سامنے یہ چیز رکھی کہ ملک غلام تھا. مدرسوں کی تحریک دارالعلوم دیوبند سے چلی. بنیاد اس کی کیا تھی؟ آپ سے وہ 2 پیسے نہیں چاہتے، اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ اگر آپ پیسہ دیں گے تو کل کو آپ ان کے نظام تعلیم میں بھی دخل دیں گے، ان کے نصاب تعلیم میں بھی دخل دیں گے. وہ اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں. ارجن سنگھ کہنے لگے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دخل نہیں دیں گے. میں نے کہا میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل سچ بول رہے ہیں، لیکن آپ میری ایک بات کا جواب دیں. ابھی الیکشن کے اندر 2 سال باقی ہیں، 3 سال گزر چکے، اقتدار کی کرسی پر آپ بیٹھے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دخل نہیں دیں گے. کیا آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ 2 سال کے بعد جو اگلا الیکشن ہوگا آپ ہی جیت کر آئیں گے؟ نہیں گارنٹی نہیں دے سکتے. میں نے کہا ٹھیک کہتے ہیں، آپ تو 2 سال کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے. اور میں مدرسے کا آدمی ہوں، میں اپنے دل کے اندر یہ ارمان رکھتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے قیامت تک کی زندگی دی تو میں قیامت تک مدرسے کو زندہ رکھوں گا. میرا آپ سے کیسے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں، ہم کل بھی مخالف تھے گورنمنٹ کی مدد کی، آج بھی مخالف ہے، اور جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کرتے رہیں گے. ہمیں آپ کی کیا ضرورت ہے؟ مدرسہ ہماری دنیا نہیں ہے، ہمارا دین ہے. جس طرح مسجد ہمارا دین ہے، اسی طرح مدرسہ بھی ہمارا دین ہے. اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، مدرسے میں نماز پڑھنا سکھلایا جاتا ہے. اگر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مدرسے میں قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے. دونوں ایک چیزیں ہیں. جب ہم مسجد میں آپ سے کوئی مدد نہیں لیتے، ہم مدرسے میں کیوں آپ سے مدد کریں؟ ہم نہیں آپ سے مدد لینا چاہتے. میں نے یہ بات کہی، میرے آدمی تھے وہاں بہت، لیکن صبح سے جو سن رہے تھے سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے. میرے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے. پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور ارشد کے بعد وقت دے دیا. میں نے کہا آپ مطمئن رہیں، آپ نے میری بات سنی ہے، میں آپ کی بات سنوں گا، کوئی میں نقد نہیں کروں گا. میرے اندر یہ ہمت ہے. انہوں نے بولنا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد جیسے انہوں نے کہا کہ مدرسوں نے اپنے کردار کو ختم کر دیا، بس وہ تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور نکالو اور مارو اور بھگا گئے وہاں سے. میں نے سہیل صدیقی کے اوپر ہاتھ رکھا. میں نے کہا بھائی چم میں جا رہا ہوں. پکڑ لیا مجھے. خدا کے لیے مت جاؤ، اس مجمع کو قابو نہیں کر پائیں گے. میں نے انہیں سمجھایا، ہم بیٹھ گئے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایسی بات جو مدرسے اور مسجدوں کے اوپر کوئی زنجیر باندھنے کی چیز ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ مدرسے نے تو اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلی آواز مدرسوں نے اٹھائی ہے. وہ مسجد جس کو انگریز نے مکمل تباہ کر دیا، اکبری مسجد، کیا ہوا تھا وہاں؟ غلامی کی زنجیر کو توڑنے کی تحریک وہاں سے چلی تھی. آج بھی اگر زمین کو کھودو گے ایڈورڈ پارک کی تو وہاں سے وہ ان کی دیواریں مل جائیں گی. آج انہی مسجدوں کے لیے یہ صورتحال چل رہی ہے. کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو چیز، جو ذہن پنپ رہا ہے، وہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کر کے چل رہا ہے. ایک چیز نہیں ہے، مدرسے اور مسجدوں کا مسئلہ ہے. اس
اسلام کے خلاف جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ تحریکیں انتہائی بدترین تحریکیں ہیں. سب سے پہلا مسئلہ ہے طلاق. ہم اس کے اوپر خاموش رہے. ہم گورنمنٹ کے مقابلے میں نہیں آئے. ہم نے یہ سوچا کہ بھئی ایک چیز ہے، چلو جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ اسلام کے قانون پر عمل کرے گا. جو کورٹ میں جائے گا کورٹ اس کے لیے فیصلہ کرے گا. لیکن اس کے بعد اسلام کے نظام کو برہم کرنے کے لیے آگے آ گئے. اتراکھنڈ کے اندر یہی صورتحال چل پڑی. پھر چلیے اتراکھنڈ کے اندر چل رہی، مرکزی گورنمنٹ نے اس کے سلسلے میں تمام ادیان کو ملا کر کے ایک نیا دین بنانے کی بات کو شروع کر دیا. ہم اس کے مخالف تھے. دستور کے اندر جو ہندوستان کا دستور ہے، جمعیت علماء، ہمارے اکابر شیخ الہند مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفیظ الرحمان صاحب، جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر گھسے ہوئے تھے، اور جمعیت علماء برابر جیسے جیسے آزادی وطن کی چیز سامنے آ رہی تھی ہمیشہ عہد لیتی چلتی تھی، ہم سے وعدہ کرو کہ ملک آزاد ہوگا، جو گورنمنٹ بنے گی، جو دستور بنے گا وہ سیکولر دستور